اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں۔ جی خوش آمدید ماہ رمضان المبارک میں شان رمضان میں رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا چوتھا انتخابی مقابلہ ہے، انتخابی مرحلہ ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ 3 شرکاء یہاں پر موجود ہیں، اور آج ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو شرکاء آج ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں ان کے مابین ایک اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ہماری ٹیم نے بھی اس حوالے سے کام کیا ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ایک اچھا اور خوبصورت مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ آج کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا، جو ہمارے منصفین کا پینل یہاں تشریف رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے آشکار داور صاحب۔ آشکار بھائی خیر مقدم ہے، آپ کا خوش آمدید۔ آشکار بھائی کے ساتھ ہی موجود ہیں شاہد بھائی، جناب شاہد مسرور۔ شاہد بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے، اور شاہد بھائی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب رضوان زیدی۔ رضوان بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے، بڑے ہیں ہمارے، استاد ہیں، سیکھتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں، اور در حقیقت یہ سیکھنے ہی کا عمل ہے کہ جو بچے یہاں پر تقریر کر رہے ہیں، جو فرائض منصفی یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں، جو ہوسٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ سیکھنے ہی کا عمل ہے، اور ایسا نہیں ہے کبھی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ بہرحال مقابلہ ہے، کھیل ہے، کھیل میں ہار اور جیت ہوتی ہے۔ 3 شرکاء آج یہاں پر موجود ہیں۔ آج ان کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اقبال کی ایک نظم سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے بلوچ بوڑھے کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ اس نظم کا عنوان تو غیر معروف ہے، لیکن اس کے اشعار آپ نے یقینی طور پر سن رکھے ہوں گے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا، اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مل دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی فرد کی قوت۔ اور آج کے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گی مناہل مشتاق۔ مناہل تشریف لائے، اگلے 3 منٹ کے لیے روسٹرم، مائک، کیمرہ، لائٹس اور ججز آپ کے ہوئے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سید علی وقار، اگر ہم میں یگانگت ہوتی، ہم آہنگی ہوتے، تو آج ہم چین کی طرح ترقی کے بامی عروج کو چھو رہے ہوتے، کیونکہ چین ہم سے صرف 2 سال پہلے آزاد ہوا اور ہم سے بڑا ملک تھا، مگر انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا اور قوم کے ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ سمجھا اور انہیں تربیت دی۔ تو ہم کوئی اور مخلوق ہیں جنہیں بحثت ایک قوم کی تربیت نہیں دی جا سکتی؟ نہیں صدر علی وقار، نہیں، ہم میں تو چٹانوں سے بھی زیادہ ہمت ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ صدر علی وقار، جس قوم کے افراد خود کو اپنی ملت کے عقائد سمجھتے ہیں، وہ آگ اور خون کے دریا پار کر سکتے ہیں، پہاڑوں کے برفانی چوٹیوں کو عبور کر سکتے ہیں، تلاطم خیز موجوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صدمات اور مصائب سہ کر بھی ان کے پایائے استقلال میں لغزش تک نہیں آتے۔ یزید وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی صدا بلند کرتے ہیں، موت کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں صدر علی وقار، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صدر علی وقار، وہ اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے پہاڑوں کو سونا اگلنے پر مجبور کر سکتے ہیں، وہ اپنے آنکھوں کے اشارے سے دشت و جبل کے سینے چیر کر رکھ دیتے ہیں، وہ منہ پھیر لیں تو روز روشن شب تاریک میں بدل جائے، وہ آنکھیں کھول دیں تو کائنات کا گوشہ گوشہ روشن ہو جائے، جن کی باتوں میں دلیل کی مینائیں، جن کے ہونٹوں پہ کرامت کی زبائیں، جن کے قلم کے سرور عرش معلیٰ پر سنی جائے، جس کی مسکان وہ کہ اندھیرے میں سوئی مل جائے۔ صدر علی وقار،
آج پوری دنیا ہمیں جاہل سمجھتی ہے اور ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے. آخر کیوں آج ہمیں زندگی کی رمق ہے؟ نہ روشنی کی جستجو، نہ حال کی خبر، نہ رنگ نہ ڈھنگ، نہ امنگ نہ ترنگ، نہ خوشی نہ ولولہ، نہ علم کا شوق، نہ ادب نہ ذوق، نہ تپش نہ حرارت، نہ دل نہ دھڑکن. آخر کیوں؟ آخر کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اور پھر اسی حالت پر بے اختیار دل پکار اٹھتا ہے، صبح ہونی چاہیے، رات ڈھلنی چاہیے. علی وقار، صبح ہونی چاہیے اور رات ڈھلنی چاہیے، لیکن اس واسطے تحریک چلنی چاہیے، چلنی چاہیے. شکریہ. کیا کہنے بھئی، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. آج کی ہماری اگلی مقررہ ہے حوریہ نور. آئیے جی. جی حوریہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ملت توانا جذبوں کا سیل مسلسل ہوتی ہے ذی وقار، اور اگر جذبے سر پر جائیں تو قوم کا تصور حیات ختم ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کے شعر کا یہ مصرع کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، سنتے ہی ذہن چشم تصور سے ماضی کے اوراق پلٹنا شروع کر دیتا ہے. جہاں آزادی کی جد و جہد، آزادی کا حصول اور وطن تعمیر کرنے تک ہر فرد نے اپنے حصے کا دیا جلایا. کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال ہوں یا علیحدہ وطن کا عزم یہ قائد اعظم محمد علی جناح، آباء و اجداد کی قربانیاں ہوں یہ تحریک پاکستان میں شریک ایک ایک رہنما، یہ تاریخ رقم کر چکے ہیں کہ انفرادی ترقی ہی اجتماعی ترقی کا سبب بنتی ہے. کسی وقار فرد کی اہمیت ملت کے لیے ایک ایسے دیے کی مانند ہے جو خود بجھ بھی جائے تو ایسی شمع جلا جاتا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہوتا ہے. قیام پاکستان کے بعد ملت کے افراد نے اپنی محنت اور لگن سے اس ملت کو روشن کیا کہ قدرتی آفات ہو یا حالتی جنگ، کھیل کا میدان ہو یا تعلیم کا میدان، شعبہ طب کا ہو یا تحقیق کا، ہر فرد کے انفرادی کاوشوں نے اجتماعی طور پر خود کو ملت کے مقدر کا ستارہ ثابت کیا. کسی وقار ملت کا ایک فرد عزم لے کر اٹھتا ہے تو ایک ٹوٹی پھوٹی ہلمین وین سے ایمبولنس سروس شروع کرنے والا عبدالستار ایدھی ریمن میگسیسے ایوارڈ کا حقدار بنتا ہے. بہاولپور کی عائشہ فاروق پاکستان کی پہلی فائٹر پائلٹ بن کر ٹاپ 20 میں شامل ہو کر اپنی جگہ بناتی ہیں. ڈاکٹر تجمل جرمنی کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر مرگی اور کینسر کے ادویات کی جین دریافت کرتے ہیں. تو کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کبھی مریم مختار، کبھی حسن صدیقی، تو کبھی پیٹرولیم انجینئر صدف شاہ اور محمد شہیر کی صورت یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو عمارت بنتی ہے، قطرہ قطرہ ملتے ہیں تو سمندر بنتا ہے. کسی وقار آج حالات تھوڑے مشکل ضرور ہیں لیکن ان سے نکلنا ناممکن نہیں. اگر ہر فرد اخلاص اور نیک نیتی سے اپنا حصہ ڈالے گا تو ہمیں ان مشکل گھڑی سے نکل سکتے ہیں. بس اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ ہم وطن سے حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں، آج اپنے فرائض کو انجام دے کر خود کو ملت کے مقدر کا ستارہ ثابت کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے امید ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. بہت شکریہ. کیا کہنے بھئی، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر حوریہ نور کر رہی تھی. آج کے مقابلے میں ہمارے آخری مقرر جواد شفیق. آئیے جواد آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت اور کم سے کم 2.5 منٹ کا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی میرے خیال سے آپ کی ہائٹ اتنی ہے کہ آپ نیچے کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں. کمفرٹیبل ہیں؟ چلیں. نظریاتی بنیادیں، نوجوان نسل
محنت اور لگن کسی بھی ملت کی پہچان اور امت کے سہارے کے ضامن ہوتے ہیں صدر علی وقار. اور بفضل اللہ ہم ان تمام نعمتوں سے ملتے ہیں، ہم ان تمام نعمتوں سے مالا مال ہے. 400 آزادانہ کہکہے بکیرتی زندگی میں ہر فرد ہی ملتے نظریاتی بنیادیں، نوجوان نسل، محنت اور لگن کسی بھی ملت کی پہچان اور امت کے سہارے کے ضامن ہوتے ہیں صدر علی وقار. اور بفضل اللہ ہم ان تمام نعمتوں سے مالا مال ہے. 400 آزادانہ گہرے الفاظ کہے بکیرتے زندگی میں ہر فرد ملتے ہیں اچھا آغاز کیا تھا، بہت اچھا آغاز کیا تھا. جواد آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. ہاں، ہم نے پہلے بھی سنا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ اچھا بولیں گے. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی بھی بول سکتے ہیں تو بولیں آپ. نظریاتی بنیادیں، نوجوان نسل، محنت اور لگن کسی بھی ملت کی پہچان. آگے سے بولیں، اگلے پیراگراف سے. 1 منٹ کا وقت ہے ابھی بھی. ہزار برق گرے، لاکھ اندھیاں اٹھے، ہر فرد ہی ملت کے مقدر کا ستارہ بنتے دکھائی دیتا ہے. چلیں آپ کہیں کہ میں آئندہ آؤں گا تو اس سے اچھی تقریر کروں گا اور یاد کر کے آؤں گا، اور یہ کہیں اور چلے جائیں. کہہ دیں، ہو سکتا ہے اس پر ہی مارکس مل جائیں آپ کو. میں آئندہ آؤں گا اور اچھی طریقے سے تقریر. یہ وعدہ ہے نا آپ کا؟ یہ تھے جواد. چلیں ٹھیک ہے. یہ الگ بات کے منبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. مقابلہ آج کا نسبتاً اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا. ایک کنٹیسٹنٹ ہمارا وہ انفارچونیٹلی نہیں اس طرح سے کمپیٹ کر پایا، لیکن بہرحال نسبتاً اچھا مقابلہ تھا. کیا فیصلہ ہے یہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے اپنے ججز کے پاس، اور آج آغاز کریں گے رضوان بھائی آپ سے. ہاں، آج واقعی مقابلہ اچھا تھا. اور میں جلدی اگر بات کروں، مناہل بیٹا جب آپ تقریر کا آغاز کریں نا تو ایک ذرا سلو ٹیمپو سے ہیں. ڈائریکٹ ہی آ کے وہ جو جس طرح انتر استائی ہوتا ہے تو فوراً سے استائی کے اوپر آ جانا، وہ طریقہ مناسب نہیں ہوتا. اور تلفظ کے اوپر کام کریں. کہیں ہے صاف آ رہا ہے اور کہیں ہے آ رہا ہے. تلفظ کے اوپر کام کرنے کی آپ کو بہت ضرورت ہے. اور حوریہ بیٹا آپ بہت اچھا بولی، مواد بھی اچھا تھا، روسٹرم کا استعمال بھی، باڈی لینگویج بھی مجھے آپ کی تقریر نے کافی متاثر کیا. اور ساتھ ساتھ جواد جب آپ نے آغاز کیا تو مجھے یہ تھا کہ آج آپ مطلب ایک ٹف کمپٹیشن کی طرف ہم جائیں گے، لیکن جو آپ کو سکھا رہے ہیں، جو آپ آخری لائن آپ نے جو ادا کی ہے اس پچ میں اور آپ کی تقریر کی پچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ اپنے اوریجنل اسٹائل سے آئیں، آواز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بہت زیادہ آپ اپنے اوپر اس کو مسلط کرتے ہیں نا اس انداز کو، تو وہ بھی آپ کے کانٹینٹ کو کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر دیتا ہے. اور کبھی بھی کوئی لائن بھولیں فوراً جمپ کر کے اگلے پیراگراف کی طرف آ جائیں جو درمیان میں شاہد بھائی نے بھی آپ کو جس کی نشاندہی کی. انداز بہت اچھا ہے. اور ایک مقرر کے اندر جو بنیادی خاصیت ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر موجود ہے. ابھی ماشاءاللہ عمر ہے آپ کی، اللہ آپ کو ترقی دے. بالکل ٹھیک ہے شاہد بھائی، آپ کا ٹیک. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ ہم جہاں ملت اور امت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو ملت اور امت کے الفاظ جو ہیں وہ مترادف ہیں. اصل میں امت کا لفظ جو ہے وہ قومیت کے لیے اور ملت کا لفظ جو ہے وہ قوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی ضمن میں اسی کے حوالے سے علامہ اقبال نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. ٹھیک ہے نا، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو مناہل آپ کی تقریر جو تھی وہ اجتماعیت پہ تھی، فرد پر نہیں تھی. ایک فرد جو ہوتا ہے نا ایک قوم کی پہچان بن جاتا ہے، وہی تحریک ہوتا ہے. اور ہماری شناخت، ہمارا فخر، بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں،
آپ نے ایک جگہ کہا کہ ساری دنیا میں ہم جاہل سمجھے جاتے ہیں اور لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کے کانسیپٹس نہیں ڈالنے چاہیے. ہمارے بہت سارے فخر ہیں. اسی طرح آج کی جو ایک سب سے اچھی تقریر ہوئی وہ جو وقت میں ختم ہوئی. آج میں تینوں سے بہت اچھی ایکسپیکٹیشن لے کر آیا تھا. پہلی تقریر بہت اچھی ہوئی. دوسری تقریر تو واقعی آج ایک مکمل پیکیج تھا اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ بہت اچھے مواد کے ساتھ تقریر کی. جواد یار تم سے تو بڑی امید تھی, مجھے بڑا افسوس ہوا تمہارے جانے کا. اب میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ جواد کو دوبارہ کسی مقابلے میں لانا ہے, ان کا اصول نہیں ہے, لا نہیں سکتے. آئندہ محنت کر کے آنا, تم بہت اچھا بولتے ہو. ٹھیک ہے, آج تقریر اچھی ہوئی, پروگرام اچھا لگا. جی بالکل ایسے ہی. آشقا بھائی مختصراً آپ کی جانب سے. جی مناہل مشتاق, آپ نے بچی بیٹا تقریر اچھی کی, کوشش اچھی کی, لیکن وہ جو رضوان بھائی نے کہا نا کہ ایک دم آپ نے کہتے ہیں نا کہ وہ اسپیڈ پکڑ لی, جیسے کہتے ہیں نا کہ طوفانی پانی جب بہتا ہے نا تو پھر وہ رکتا نہیں ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے. تو ججز کی بھی کوشش ہو رہی تھی کہ آپ کو شاید روکیں اشارے سے کہ تھوڑا سا بیٹا پلس مائنس کریں. اس کو ہم پچز کہتے ہیں جو زبان میں, اتار چڑھاؤ. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تقریر مقابلے میں, نہ کہ آپ نے اپنی اسپیڈ دکھانی ہوتی ہے. تو تھوڑی سی اچھا. دوسرا سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے پاس مواد کی ٹاپک ریلیٹڈ مواد نہیں تھا. آپ کا بہت تشنگی محسوس ہوئی کہ جو ٹاپک تھا فرد پہ تو بہت سارا بولا جا سکتا تھا, بہت سارا بولا جا سکتا تھا. بھارت اچھا حوریہ آپ نے اچھا اسٹارٹ کیا اور آپ کا کنٹینٹ مجھے بہت پسند آیا. آپ نے موضوع کو بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہی چیز ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ نے خود کا قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. ایک فرد اگر آج میں کہتا ہوں ایک فرد نیت کر لے, میں نیت کر لوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے, تو میرے ساتھ انشاءاللہ کچھ عرصے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہو جائیں گے. اور میں نہیں کہہ رہا, ہماری تاریخ کہہ رہی ہے. زمانہ جہالیت میں چلے جائیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت لوگوں کو دکھائی, لوگ جوک در جوک پیچھے چلتے چلے آئے, اور آفاقی مذہب ہے دین اسلام. ٹھیک ہے نا. اس کا جواد بیٹا آپ سے بڑی امید تھی اور میں نے آپ پچھلے مقابلوں آپ کو بہت دیکھا تھا, لیکن پتہ نہیں آپ کے جو ٹرینرز تھے انہوں نے کچھ آپ کو مشکل کر دیا. اور ہمیشہ یاد رکھیں بیٹا, ہم بھی آپ کی عمر میں تھے, ہم ڈیبیٹس بہت بولتے تھے اور کافی جگہ جا کے بولتے تھے, ہم بھی بھولتے تھے. لیکن ہمیں استادوں نے کہا تھا بیٹا جیسی کچھ بھولو نا اگلا کچھ جوڑ دینا, تو وہ اگلے پیرا پہ آ جاتے تھے اور وہاں پہ جدید پریشان ہو جاتے تھے, یار ایک دم اسے ٹرن لے لیا. لیکن وہ بڑا سپورٹیو ہوتا ہے اس طرح کر کے نا. تو کنفیوز نہ ہو بھی, آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, انشاءاللہ اللہ ترقی دے گا. بہت چھوٹی سی بات بنائی آپ جی آپ جب کھڑی تھی نا تو آپ کی باڈی لینگویج کا بھی پرابلم ہوا. آپ ہاتھ لٹکا کے کھڑی تھی, اگر آپ کے ہاتھ ڈائس پہ ہوتے آپ کو موومنٹ اچھا ہو جاتا. آئندہ یہ خیال رکھنا, نسبتاً بہتر ہاں وہ دیکھنے میں محسوس ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور فیصلہ آ چکا ہے. آج کا نتیجہ جن کے حق میں رہا ہے وہ ہیں حوریہ نور. آپ کو بہت مبارک ہو, آپ اگلے راؤنڈ یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اور آج ایک اہم اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ چونکہ آج ہمارے ساتھ 3 منصفین بیٹھے ہیں, آج ہمارے ساتھ 3 شرکاء ہیں, یہ تو روزانہ ہی ہوتے ہیں. بالکل اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ 3 گفٹ ہیمپرز بھی ہیں, 3 برانڈز بھی ہیں. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فریش ون واٹرز نے, بہت منرل واٹر کا یہ برانڈ ہے اور پانی صاف پینے کا صاف اور میٹھا پانی فراہم کر رہا ہے. فریش ون کی جانب سے ان کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی مرحبا گل بہار کی جانب سے تعاون کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوم پرفیومز کی جانب سے تعاون کیا گیا ہے. ان 2 برانڈز کی جانب سے تحائف آج کے رنرز اپ کے ساتھ جائیں گے اور ان کا تعاون تھرو آؤٹ دی پروگرام ہمارے ساتھ رہے گا. آج دہن میں زبان تمہارے لیے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے علم اور علماء رئیس احمد کے ساتھ. لہٰذا مجھے یعنی اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں